قرآن کا مضمون مکمل ہو گیا. اب فرمایا ثم ان علینا بیانہ، اب اس قرآن کی وضاحت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. بیان، تبیین، وضاحت، ایکسپلینیشن، انٹرپریٹیشن. پہلے فرمایا قرآن، اس کا ان آیتوں کو لفظاً لفظاً صحت کے ساتھ پڑھ کر امت تک پہنچانا، اس کے بھی ہم محافظ ہیں. اور پھر ثم، اب جو ثم ہے یہ بعدیت کے لیے آتا ہے اور غیریت کو تقاضا کرتا ہے کہ ثم کے بعد جو حکم آ رہا ہے یہ قرآن سے مختلف ہے. تو یہاں تک تو تھا قرآن کا پڑھنا اور سنانا. پھر فرمایا ثم، جب قرآن پڑھ کے آپ امت کو، صحابہ کو سنا چکے تو ان کو معنی کی ضرورت ہوگی کہ اس کا معنی کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا منشا کیا ہے. انہیں اس کی تبیین درکار ہوگی، اس کی تفصیل درکار ہوگی، اس کی شرح درکار ہوگی، تفسیر درکار ہوگی. اب اس کو سمجھنے کے لیے مزید شرح چاہیے ہوگی. تو فرمایا ثم، جب قرآن کی آیتیں آپ پڑھ چکے تو اب اس کے بعد بیان ہوگا. دیکھیے نا، میں اب آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، میں ایک مثال دیتا ہوں. بلا تشبیہ و بلا مثال، تشبیہ نہیں ہے، تشبیہ و تمثیل نہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں کہ مثلا سنیے، ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. یہ تو تھا قرآن. یہ کیا تھا؟ یہ تو قرآن اللہ رب العزت کی نازل کردہ آیت ہے جو میں نے پڑھ دی. اب اس پڑھنے کے علاوہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اور شرح کر رہا ہوں، تفسیر کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، جتنی وضاحت کر رہا ہوں، وہ تو قرآن نہیں ہے جی. وہ قرآن، وہ میرا بیان ہے. یہ قرآن تھا اور جو بقایا جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بیان ہے. تو بیان الگ ہوتا ہے. بیان شرح کو کہتے ہیں، تفسیر کو کہتے ہیں، تبیین کو کہتے ہیں بیان. تو بیان سے مراد حدیث مصطفیٰ ہے. تو فرمایا میرے محبوب یہ ہے قرآن، ہم صحت کے ساتھ اتار رہے ہیں، اس کو صحت کے ساتھ آپ کے قلب میں جمع رکھیں گے، محفوظ رکھیں گے، آپ بھولیں گے نہیں، اور صحت کے ساتھ آپ کو پڑھائیں گے اور آپ آگے پڑھ کے سنائیں گے. جب آپ پڑھ کے سنا چکیں گے ثم، پھر آپ کے صحابہ اس کی شرح پوچھیں گے آپ سے. جب آپ یہ فرما چکیں گے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، تو صحابہ آپ سے پوچھیں گے کیف نصلی یا رسول اللہ، نماز کیسے پڑھیں؟ تو پھر آپ کو اس کی شرح تو بتانی ہوگی نا، کیونکہ قرآن میں تو نماز پڑھنے کے طریقے درج نہیں ہیں. جب آپ فرما دیں گے حج کرو، وہ پوچھیں گے کیسے کریں، تو کیسے کا جواب تو قرآن میں موجود نہیں ہے، وہ آپ سمجھائیں گے. آپ فرما دیں گے روزے رکھو، وہ پوچھیں گے اس کی شرائط اور احکام کیا ہیں، وہ تو قرآن میں تفصیل نہیں ہے، وہ آپ سمجھائیں گے. تو فرمایا جو کچھ تو ہے قرآن، فاتبع قرآنہ، وہ تو قرآن کی صورت میں بیان ہو گیا. ثم، اب اس کے بعد اس کی شرح کی ضرورت ہوگی، لوگوں کو احکام سمجھانے ہوں گے، تفصیل درکار ہوگی، وہ بیان ہے. فرمایا ثم ان علینا بیانہ، پھر اس قرآن پر جب آپ تفسیر کریں گے اور وہ تفسیر آپ کی حدیث ہوگی، آپ کی سنت ہوگی، اس حدیث اور سنت کو بھی فرمایا ہماری ذمہ داری ہے. میں ذمہ دار ہوں، وہ بھی میں اتاروں گا. جب قرآن کی شرح کریں گے اپنی زبان سے اور وہ حدیث ہوگی ثم ان علینا، وہ حدیث بھی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، وہ بھی میں اتاروں گا، وہ میری نازل کردہ ہوگی، وہ بھی وحی ہوگی. تو قرآن بھی وحی ہوا اور قرآن کا بیان بھی وحی ہوا. جو آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن بھی وحی اور اس کا بیان بھی وحی. قرآن کتاب الہی ہوئی اور بیان یہ سنت اور حدیث اور حکمت ہے. یہ سنت، حدیث اور یہ حکمت ہے. اور اس کی وضاحت پھر حدیث پاک میں آئی. ثم ان علینا بیانہ کا مطلب ان نبینہ علی لسانک،
کہ ہم آپ کی زبان سے اس کی شرح کروائیں گے، ہم آپ کی زبان سے اس کا بیان کروائیں گے۔ وفی روایت فرمایا علینا ان نبینہ بلسانک، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کی زبان سے اس کی شرح حدیث بھی بتائی جائے۔ تو گویا آیات قرآنی بھی وحی الہی ہے، اور شرح قرآن اور بیان قرآن جو حضور کی حدیث ہے وہ بھی وحی قرآنی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حضور پر اتری۔ یہ جو شرح کی میں نے اور جو میں نے کلمات کہے، یہ شرح خود صحیح بخاری میں ہے۔ صحیح بخاری کتاب الوحی، باب 4، اس طرح کتاب التفسیر سورۃ القیامہ باب ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہی معنی صحت کے ساتھ امام بخاری نے آقا علیہ السلام سے روایت کیا۔ وباب فاذا قرأنا فاتبع قرآنہ، یہ صحیح بخاری میں۔ اس طرح صحیح مسلم کتاب الصلاۃ میں ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب الاستماع للقراءہ، باب الاستماع للقراءہ۔ بخاری اور مسلم دونوں میں متفق علیہ حدیث، یہ شرح جو کی میں نے یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ ہے کہ آپ کی زبان سے اس کی شرح کروانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جس طرح قرآن وحی ہے، اس طرح حدیث نبوی بھی وحی ہو گئی۔ فرق صرف یہ رہ گیا کہ وہ الفاظ کی صورت میں بھی وحی ہے معنی کے ساتھ، اور یہ معنن وحی ہے الفاظ آقا علیہ السلام کے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ النحل آیت نمبر 44 میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم نے آپ پر ذکر یعنی قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کی وضاحت بھی فرمائیں۔ تو اس کی وضاحت بھی اللہ کی طرف سے منزل ہوئی اور فریضہ رسالت میں شامل ہوئی۔ اسی طرح سورہ النحل کی آیت نمبر 64 میں، النحل آیت نمبر 64 ارشاد فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، اور ہم نے آپ پر یہ قرآن صرف اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کی وضاحت فرمائیں اپنی امت کو۔ تو وضاحت فرمانا بھی آپ کے فریضہ رسالت کا حصہ ہے، اور یہ وحی الہی ہے۔ یہ ان علینا جمعہ و بیانہ جو میں نے کہا، یہ اس بیانہ کی تفسیر قرآن میں 2 جگہ آئی کوٹ کی۔ لتبین للناس یہ معنی ہے ثم ان علینا بیانہ، اور فرمایا لتبین لہم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ یہ نقطہ وضاحت کے ساتھ اب تک عرض کیا کہ حضور کی حدیث و سنت بھی وحی ہے، اور یہ آیات قرآنی ہی کی طرح حجت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بڑی خاص بات ذہن نشین کر لیں کہ یوں تو قرآن مجید میں بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ آیات جن سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث و سنت کا حجت ہونا ثابت ہوتا ہے، حجت ہونا، میں نے ان کا مطالعہ کیا، ان کو اکٹھا کیا، ان کی تعداد بالواسطہ اور بلا واسطہ 300 کے قریب ہے۔ حدیث و سنت نبوی کا حجت ہونا جن آیات سے ثابت ہوتا ہے مختلف طریق سے۔ پھر میں نے اپنی مختلف کتابوں میں نے عرض کیا کہ 150 آیات سے تو استدلال اس سیریز میں جو مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت میں 150 آیات سے استدلال تو اس میں کیا ہے۔ یہ کتاب ہے میری الحکم الشرعی، اصول فقہ پر الحکم الشرعی، اس میں بھی 50 سے زائد آیات میں نے اسی استدلال پر الگ ایک باب میں دی ہیں، دیگر کتب میں بھی ہیں۔ مگر جو ایک اہم نقطہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں آج، وہ یہ
قرآن مجید میں لفظ اطاعت کے ساتھ جو حکم آیا ہے نا اطاعت کرنے کا، جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جہاں لفظ اطاعت کے ساتھ حکم آیا ہے، یا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، یا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علی ما حمل، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اس طرح ایسی آیات جن میں اطاعت کے لفظ کے ساتھ حکم آیا ہے اطاعت کرنے کا۔ یاد رکھ لیجئے ان کی دو قسمیں ہیں، یہ آیات کل 42 ہیں قرآن مجید میں۔